تو سر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں آپ کا ملکی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، تو کیا آپ کو آنے والے دنوں میں قومی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی فی الحال میں تو خود اپوزیشن میں ہوں، میرا تو حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، باقی اگر کوئی تجویز ہے تو اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا جو کردار ہے خاص طور پہ آئینی ترمیم میں بڑا ہی اہم رہا ہے، تمام پارٹیوں کا رجحان اور آپ ان کے جو مرکز نظر تھے وہ آپ تھے، اس ترمیم کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی آئینی بحران یا اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ پیدا تو نہیں ہو جائے گی؟ کیونکہ عام تاثر ہے کہ شاید اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ایسی کوئی بات خدا نہ کرے آئے گی تو شدید رد عمل آئے گا۔ سر، ابھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، عمران خان کی مسز جو ہیں ان کو ریلیز کیا گیا ہے، ان کی بہنوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، کچھ نرمی آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں؟ یہ خبریں جس طرح آپ کے پاس آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی آ رہی ہیں، اور ہم تو اصولی طور پر نہ انتقامی سیاست کے قائل ہیں، نہ کسی سیاستدان کے خلاف مقدموں کے قائل ہیں، اور نہ کسی جلسوں پر تشدد کے قائل ہیں، نہ سیاسی ورکروں کی گرفتاریوں کے ہم قائل ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ایک ریت ہے، ہر زمانے میں چلتی ہے، کبھی ایک طرف سے گھومتی ہے کبھی دوسری طرف سے گھوم جاتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے آج آخری دن ان کا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے چیف جسٹس آئے ہیں، کیا خیر مقدم کریں گے؟ جو سابق چیف جسٹس ان کے حوالے سے کیا تحفظات رہے آپ کے؟ میرے خیال میں انہوں نے اچھا وقت گزارا ہے، اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں، اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو سر اب چونکہ یہ حکومت اور جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو انصاف دلانے میں ان کی مدد فرمائے۔ تو سر حکومتیں جو توڑی جاتی تھیں غیر آئینی طریقے سے، مختلف کبھی عدلیہ کے ذریعے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نئی آئینی ترمیم جو آئی ہے وہ اب راستہ رک گیا ہے، تو کیا عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی آئینی ترمیم آئے گی جس میں یہ مہنگائی، بجلی کے بل، یہ چیزیں سستی ہوں گی، ختم ہوں گی، اور ان کا کلا کما ہوگا جو گراں فروش ہیں؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو کوئی آئینی سقم یا قانونی سقم موجود نہیں ہے، البتہ جہاں پر کوئی آئینی یا قانونی مسئلہ سامنے آیا تو اس وقت تو وہی زیر بحث رہا اور یہی ہمارا موضوع تھا۔ اس کے علاوہ جہاں تک عوام کے مسائل ہیں، اس کے مسائل کے لیے وسائل پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب مسائل ہوں وسائل نہ ہوں پھر تو کام نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وسائل بڑھیں گے تو پھر مسائل کم ہوں گے، اور اس کے لیے معاشی استحکام ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جس وقت جہاں پر شنگھائی تنظیم کی کانفرنس ہو رہی تھی تو میں نے دونوں فریقوں سے اپیل کی کہ نہ تو کوئی مظاہرہ کرے ان دنوں میں، اور نہ ہی ان دنوں میں ترمیم کا معاملہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا بل کا مسئلہ کوئی چھیڑے، تاکہ قوم ایک یکجہتی دکھا سکے، اور جب وہ لوگ صبح کانفرنس میں جائے تو ان کے سامنے جو خبر ہو وہ یکجہتی کی ہو، تنازعات کی نہ ہو، جس سے کہ ان کا اعتماد بحال ہوگا اور پاکستانی معیشت میں وہ ہمارا تعاون کر سکے۔ اچھا مولانا صاحب، 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے، تو نہیں آ سکے گی، انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ سر یہ سود جو ہے 3 سال کی اجازت کیوں دے دی گی؟ فوری خاتمہ کیوں نہیں؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ کورٹ نے چونکہ 31 دسمبر 2027 کا ٹائم دیا تھا، تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے تو شریعت کورٹ کا فیصلہ ایک درخواست سے اڑ جاتا تھا، اب یہ ہے کہ باقاعدہ وہ سپریم کورٹ میں سنا جائے گا۔ اگر 1 سال تک وہ فیصلہ نہ دے سکا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ تو ابھی تو جو اپیلیں ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی، اور جب واپس اگر نہیں لی جائیں گی تو چونکہ پرنسپل آف پالیسی جو ہے آئین کا حصہ بن گیا ہے ربا کے حوالے سے، تو ظاہر ہے جب گورنمنٹ اس میں فریق ہوگی تو وہ آئین کے خلاف تو بیان نہیں دے گی نا جی، تو انشاءاللہ وہ مستحکم ہوگا۔ سر شیخ رشید صاحب جو ہے دوبارہ گیٹ نمبر 4 کھولنے کی نویز سنا رہے ہیں۔
बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बातें हमारे बारे में की है तो हम भी अच्छी बात करें। जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो अगवा कर लिया गया उनके बतौर। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही काफ़ी है। हजरत KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा। ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है, और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं है, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। खैर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग। मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए पे कायम हैं।